تقدیر کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ جی اللہ نے اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا نمازیں پڑھنا تو میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا کہ میں کسی غریب کی مدد کروں گا تو میں کر دوں گا۔ یہ جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعمال کے معاملے میں انسان کو کھلا چھوڑا ہے، اعمال کے معاملے میں اللہ نے تقدیر کو نہیں نافذ کیا۔ تو اعمال ہماری اپنے اللہ نے ہمیں پوری کی پوری طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے کہ جو شخص نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ نے نیکی کے راستے کھلے رکھے ہیں، جو برائی پہ جانا چاہتا ہے وہ راستے بھی کھلے ہیں۔ وہ چوائس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح کی لائف گزارنی ہے اعمال کے اعتبار سے۔ تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ حالات اور واقعات کے اوپر ہے کہ ہم چاہے اچھے اعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے اعمال کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی زندگی ہماری اپنی مرضی کی دے دے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، جاب بھی ہے، بزنس بھی ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ، ایوری تھنگ از جسٹ ایبسولوٹلی فائن۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، حالات ہیں نا یہ سارے، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک انسان اچھی زندگی گزار ہے اعمال کے اعتبار سے، نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، لوگوں کا خیال بھی کرتا ہے، لیکن اس کے جو حالات ہیں زندگی کے وہ ایسے ہیں کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ہر وقت بیماری رہتی ہے، اس کو جاب تو ملی ہوئی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسا شخص ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی شادی ہوئی ہے لیکن اس کا خاوند اچھا نہیں ہے، کسی کا خاوند اچھا ہے تو اس کے اور مسائل ہیں، یا تو بہت سارے پرابلمز اور ہو سکتے ہیں۔ تو حالات اور واقعات کا تعلق جو ہے وہ تقدیر سے ہے، لیکن اعمال جو ہیں وہ اللہ نے ہم سب کو اوپن دیا کہ ہم نے اپنے اعمال خود کرنے ہیں۔ تو تقدیر پہ راضی رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے لکھا ہے تو اس کو چینج نہیں کیا جاتا سوائے ایک چیز کے، جو کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کیا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دے گی، گارنٹی نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک طریقہ دکھا دیا ہمیں، راستہ دکھا دیا ہمیں کہ اگر تم دعا کرو گے تو دعا تمہارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو کہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ پھر بھی کس کا ہے؟ دعا کریں گے اللہ سے، تو اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کیا اللہ ہماری اس دعا کے نتیجے میں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا۔ الٹیمیٹ ڈیسیژن اللہ ہی کا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، وہ چینج کرے یا نہ کرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا ایک ایسا راستہ ہے جو کہ تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تقدیر کو تبدیل کرے گی۔ تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور فیوچر کے متعلق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کوئی حالات ایسے آئیں تو کیا ہے کہ اپنی ساری کوشش کے باوجود آپ ایک چیز حاصل کرنا چاہتے اور آپ کو نہیں ملی تو اس پہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہی فیصلہ تھا، اور اگر آپ اپنی ساری کوشش کے باوجود کسی شر سے بچنا چاہ رہے تھے یا کسی ایسے حالات سے بچنا چاہ رہے تھے جو نہیں بچ سکے تو اس میں راضی نہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ بزنس چلانا چاہ رہے تھے، بزنس نہیں چلا اور اس میں نقصان ہو گیا، اب راضی ہو جائیں کہ اللہ کا معاملہ ہے، کوئی اور چیز دیکھ لیں۔ تو کیا ہے کہ جب حالات آ جائیں تو اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ جو شخص جب اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان کہ اگر تقدیر کو انسان ایکسیپٹ نہ کرے اور اللہ کے تقدیر کے خلاف جو ہے وہ ہم بار بار جو غلط باتیں کرتے رہیں تو کیا ہے کہ وہ جو آخرت میں درجات بلند ہونے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو تقدیر میں جب اللہ کوئی اچھی چیز لکھتا ہے نا تو اچھی چیز کے اوپر تو ہم کبھی بھی اللہ سے کمپلین نہیں کرتے کہ جاب اتنی اعلیٰ مل گئی، ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میری تقدیر میں اتنی اچھی نوکری لکھی تھی مجھے مل گئی، بزنس اچھا چلنا شروع ہو گیا ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، اللہ نے بڑا کرم کیا میرے پہ۔ اس وقت کوئی کمپلینٹس نہیں ہوتی ہماری اللہ کے ساتھ۔ اصل کمپلینٹ سٹارٹ ہوتی ہیں جب وہ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں جو ہماری پسند کے یا ہماری خواہش کے خلاف ہیں۔ جاب نہیں چل رہی، بزنس نہیں چل رہا، اب وہاں پہ جب تم پہلے اللہ نے تم پہ عافیت کی تھی، تم اللہ سے راضی تھے، تو
اب جب اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں امتحان میں ڈالا تب بھی راضی ہو نا، اب کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ تو اصل راضی ہونے کا وقت تو اب تھا. اب کیا ہوا کہ جب ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ جو آخرت میں درجات بلند ہونے تھے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ ہر مشکل جو مومن پہ آتی ہے، ہر آزمائش جو مومن پہ آتی ہے وہ اس کے آخرت کے درجات کو بلند کرتی ہے.